السلام علیکم جی، آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو جی آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ میں بنانا چاہ رہی تھی پریگننسی اناؤنسمنٹ کے نام سے، لیکن وہ ٹائم آیا ہی نہیں کہ میں پریگننسی اناؤنسمنٹ کی ویڈیو بناتی، کیونکہ اس سے پہلے ہی بہت سارے لوگوں کو آلموسٹ پتہ چل چکا تھا، تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور سارے فرینڈز اور فیملی کا جو سرکل ہے اور کچھ لوگ جو یوٹیوب پہ فالو کر رہے ہیں ان کو ویسے ہی پتہ چل گیا تھا کہ گڈ نیوز ہے، کیونکہ ایک بہت ہی میں نے لانگ بریک لے لیا تھا سوشل میڈیا سے، اور میں کوئی ولاگز وغیرہ اپلوڈ نہیں کر رہی تھی، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تھی، اور نہ ہی انسٹاگرام پہ کچھ پوسٹ کر رہی تھی۔ تو اتنا زیادہ جو میں غائب ہوئی تو اس سے ویسے ہی سب کو اندازہ ہو گیا۔ لیکن یہ پریگننسی کی جو نیوز ہے میں بہت پہلے چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، لیکن اتنی زیادہ مشکل ہو گئی تھیں چیزیں، اور اتنی زیادہ کمپلیکیشنز تھیں، اتنے زیادہ میڈیکل ایشوز آ گئے تھے کہ ہم لوگ اسی چیز میں اتنے زیادہ بزی رہے کہ ٹائم ہی نہیں مل پا رہا تھا کہ میں ویڈیوز بناتی یا میں ان کو اپلوڈ کرتی یا آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر کرتی۔ تو میں نے سوشل میڈیا سے ایک لانگ بریک لے لیا تھا، جس میں بالکل بھی کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی، تو گھر میں بس آہل کی ٹیک کیئر کر رہی تھی، اور لاک ڈاؤن تھا، اور بس اپنا جو ہے خیال رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ ان کنٹریز میں کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اکیلے رہنا اور ہر چیز مینیج کرنا، جب کہ آپ کے پاس کوئی ہیلپ نہیں ہوتی، کوئی ریلیٹیوز نہیں ہوتے، اور لکیلی کچھ اچھے دوست یہاں پہ ضرور تھے، لیکن سب اتنے دور دور رہتے تھے کہ کوئی اتنا زیادہ ملنا جلنا نہیں ہو رہا تھا، تو بس جو بھی کرنا تھا وہ خود ہی کرنا پڑ رہا تھا۔ اور جناب یہاں پہ ایسی ہی لائف ہوتی ہے، سارے مزے جو ہے وہ پاکستان میں ہوتے ہیں، جہاں آپ کے پاس گھر میں ہیلپ ہوتی ہے، ریلیٹیوز ہوتے ہیں، آپ کی فیملی ہوتی ہے، آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں، اور آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ ٹائم کیسے گزر جاتا ہے۔ ملنا جلنا چلتا ہے، آؤٹنگز ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے گھر پہ آنا جانا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ لائف بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے، بہت اکیلا پن، لونلی انسان فیل کرتا ہے، اور ایسی کنڈیشن میں تو جب ضرورت ہوتی ہے آپ کو اپنوں کی، تو اور کوئی بھی آپ کے پاس نہ ہو تو پھر ویسے ہی بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں چیزیں۔ ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو مال میں لے آئی ہوں اور چیزیں دکھا رہی ہوں، تو جب بھی اب میں مال میں آتی ہوں تو میں تو بیبی سیکشن میں آ کے بس چیزیں دیکھتی رہتی ہوں، اور بہت اچھی اچھی چیزیں آئی ہوئی ہیں۔ کافی ساری شاپنگ جو ہے وہ میں نے آن لائن کر لی ہے، اور کافی ساری چیزیں جو بھی رہتی ہیں اور میں آتی رہتی ہوں اور دیکھتی رہتی ہوں، اور ایک ساتھ ساری شاپنگ نہیں کی، جیسے جیسے جو چیز اچھی لگتی ہے وہ میں لے لیتی ہوں۔ اور بچوں کی چیزیں تو ویسے ہی اب بچے آنے کے بعد تو اپنی چیزیں دیکھنے کا دل ہی نہیں کرتا، دل کرتا ہے بس بچوں کی چیزیں لیں اور بچوں کے ہی پورشن میں جایا جائے، تو سارا ٹائم جو میں بچوں کے سیکشن میں لگا دیتی ہوں۔ تو شاپنگ کی جو ہے ویڈیو بھی بہت جلد بناؤں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میرا سیکنڈ بیبی ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے وہ بہت ساری چیزیں ایسی نہیں معلوم تھیں جو کہ مجھے اس پریگننسی میں پتہ چلیں، جو ایشوز آئے اور وہ جو ساری چیزیں میں نے فیس کی، تو میں خود نہیں جانتی تھی، تو بہت ساری چیزیں میری نالج میں آئیں کہ اچھا یہ بھی پرابلمس ہوتے ہیں اور یہ بھی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، کیونکہ یا تو انسان خود گزرے ان چیزوں سے تب اس کو پتہ چلتا ہے، یا پھر اس کے بہت قریبی لوگ ان چیزوں سے گزر رہے ہوں اور ان کا ڈسکشن ہو تو وہ آپ کو بتائیں، تب آپ کو ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو جب وہ سارے ایشوز فیس کرنے کے بعد میں نے ان کو سرچ کیا، ان کے بارے میں پڑھا، تو مجھے پتہ چلا اتنی زیادہ کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں، تو میں اس کے اوپر بھی ضرور ویڈیوز بناؤں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے، جو بھی لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں میری، میں چاہتی ہوں کہ ان کو بھی اویئرنیس ملے، ان کو پتہ چلے کہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ فیس کرنی پڑ سکتی ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی اور بھی ان ساری چیزوں میں سے گزرے، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہر چیز ہر چیز کے بارے میں، کہ اچھا جی یہ چیز جو ہے یہ سموتھ جا رہی ہے یا اس میں کوئی کمپلیکیشن ہے، تو جب تک ہمیں اس چیز کے بارے میں کوئی بتائے نا یا ہم پڑھیں نا تو ہمیں وہ کیسے پتہ چلے گا۔ تو انشاءاللہ میں وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ جی ایک شوگر کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ڈائبٹیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ والی ایک ڈرنک ہے جس میں بہت ساری شوگر ہوتی ہے، 75 گرامز اس میں شوگر ہوتی ہے، اور یہ جو ہے فاسٹنگ پہ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے، آلموسٹ یہ 26 ویکس تک جو ہے ٹیسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، جس سے ڈائبٹیز چیک ہوتی ہے، اور یہ جسٹیشنل ڈائبٹیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ صرف پریگننسی میں ہی ہو سکتی ہے اگر آپ کی فیملی ہسٹری میں ہو۔
تو جی یہ ٹیسٹ ہوا اور یہ ٹیسٹ میرا پازیٹیو آ گیا، جس کی وجہ سے مجھے پورا تھرو آؤٹ دا پریگنینسی جو ہے نا وہ اپنے 4 بار ٹیسٹ کرنے پڑیں گے، جس میں فاسٹنگ پہ اور پھر ہر کھانے کے بعد. تو اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، نہیں تو اس کی بہت سارے آگے جو ہے نا وہ اس سے کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. ہاں جی، تو ایک اور ضروری چیز جو ہے وہ ہم نے آرڈر کر دی تھی آن لائن، وہ آ گئی ہے، اور وہ ہے آہل کی کار سیٹ. اور کار سیٹ جو ہے آہل اب نئی والی یوز کرے گا، اور نیو بیبی کے لیے ہم آہل والی کار سیٹ جو ہے وہ رکھ لیں گے، اور وہ ہم نیو بیبی کو دے دیں گے. اچھا جی، یہ انفو سیکیور کی ہماری کار سیٹ بھی آ گئی ہے، اور اس کو اوپن کرتے ہیں. یہ باکس کے بغیر انہوں نے بھیجی ہے، اور سارا جو ہے اس کے بکلیٹس وغیرہ اس کے اندر ہے. یہ کار سیٹ ہم نے کوگن سے آرڈر کی تھی، اور کافی جلدی اس کی ڈیلیوری ہو گئی. اور یہ سیٹ جو ہے وہ کنورٹیبل ہے، اور ریئر فیسنگ اور فرنٹ فیسنگ بوتھ ویز یوز ہو سکتی ہے. ہاں جی، تو میرے ساتھ جو ایک اور بیچ میں پرابلم ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ میں اور آہل کھیل رہے تھے، تو اچانک سے آہل کا جو ہاتھ ہے نا وہ میری آنکھ میں لگ گیا، اور بہت ہی ہلکے سے لگا. لیکن اس سے یہ ہوا کہ مجھے ایک دم سے آنکھ میں بہت زیادہ فیل ہوا کہ جو جیسے بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے. تو میں نے فوراً سے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے آنکھ میں ڈالے، اور میں نے آنکھ کو واش کیا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، اور بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی مجھے، اور میری آنکھ بہت زور سے بند تھی، اور میں آنکھ کو کھول نہیں پا رہی تھی. تو پھر اس کے بعد میں نے آئسنگ کی، دوبارہ واش کیا آنکھ کو، لیکن اس کے باوجود وہ تکلیف میری کم نہیں ہو رہی تھی. تو میں تقریباً 1 آور تک جو ہے وہ یہی سب کچھ کرتی رہی، لیکن میری تکلیف کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. تو مجھے اپنے ہسبینڈ کو کال کرنی پڑی، اور میں نے جاب پہ ان کو کال کر کے کہا کہ آپ فوراً آ جائیں، اور مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے آنکھ میں. اور میرے ہسبینڈ تقریباً 1 گھنٹے میں گھر پہنچے ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگ گئے ہیں ایمرجنسی میں. ہاسپٹل کے ایمرجنسی میں جانے کے بعد بھی وہاں پر جو ہے وہ اتنا زیادہ رش تھا، اتنے زیادہ ایمرجنسی کیسز تھے کہ میرا نمبر 4 آورس کے بعد آیا. اور وہ 4 گھنٹے میں نے وہاں کس تکلیف میں گزارے میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی. کہ کہنے کو صرف ایک آنکھ کی چھوٹی سی تکلیف تھی، لیکن میں اس تکلیف سے بہت بری طرح تڑپ رہی تھی اور رو رہی تھی، اور مجھ سے وہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی. اور میں بار بار جا کے اسٹاف سے کہہ رہی تھی کہ پلیز آپ لوگ کچھ کریں اور مجھے جلدی ڈاکٹر کے پاس بھجوائیں. لیکن جب میں وہاں پہ دیکھ رہی تھی تو لوگ اس طرح سے اتنے برے حالت میں آ رہے تھے. کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کوئی بہت زیادہ بیمار تھا، کوئی بہت زیادہ زخمی حالت میں آ رہے تھے، کیونکہ وہ ایمرجنسی تھی اور وہاں پہ سارے ایمرجنسی کیسز تھے. تو ان سب کے سامنے مجھے اپنی تکلیف بہت چھوٹی لگ رہی تھی، تو میں دوبارہ چپ چاپ بیٹھ جاتی تھی اور اپنے نمبر کا انتظار کرنا شروع ہو جاتی. تو وہاں پر اچھا خاصا ٹائم لگا، لیکن جب میرا نمبر آیا اور ڈاکٹر نے میری آنکھ چیک کی تو انہوں نے ایک ڈائی آنکھ میں ڈالا، اور اس ڈائی کو ڈالنے کے بعد یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گرین کلر کا شیڈ نظر آ رہا ہے، یہ اس ڈائی کی وجہ سے، کہ اس ڈائی کی وجہ سے ان کو نظر آیا کہ کہاں پر زخم ہوا ہے، کہاں پہ انجری ہے آنکھ کے اندر. تو اس ڈائی کی وجہ سے یہ جو آپ کو ایک گرین پارٹ جو نظر آ رہا ہے میرے آئی بال کے اندر، انہوں نے یہ دیکھا کہ میری آنکھ میں آئی بال جو ہے اس میں سے ٹیشو اسکریچ ہو گئے ہیں. تو وہ ٹیشوز جو تھے وہ اسکریچ ہو گئے تھے، وہ نکل گئے تھے، جس کی وجہ سے مجھے اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، اتنی زیادہ جلن ہو رہی تھی، اور وہ تکلیف ناقابل برداشت تھی. میں اپنی آنکھ نہیں کھول پا رہی تھی. تو انہوں نے پھر میری آنکھ میں ڈراپس ڈالے. صرف کچھ منٹس کے لیے، لائک 3-4 منٹس کے لیے وہ تکلیف کم ہو گئی، اور میں نے اپنی آنکھ کھولی اور انہوں نے وہ ڈائی اس میں ڈالا اور میری آنکھ کو چیک کیا. تو اس 3-4 منٹ کے بعد دوبارہ وہی تکلیف سٹارٹ ہو گئی. انہوں نے دوبارہ پھر وہ ڈراپس میری آنکھ میں ڈالے، اور دوبارہ انہوں نے میری آئی جو ہے وہ چیک کی. بس پھر انہوں نے مجھے ایک ٹیوب دی، کیونکہ رات کا ٹائم تھا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ صبح ہوتے ہی میں آپٹومیٹرسٹ کے پاس جاؤں، اپوائنٹمنٹ لوں اور اپنی آنکھ وہاں پہ چیک کرواؤں. اور پھر وہاں پہ نیکسٹ ڈے جا کر میں نے اپنی آئی چیک کروائی، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے 1 ویک کا ٹائم دیا، میڈیسنز دی. 1 ہفتے کے بعد دوبارہ چیک اپ ہوا، اور الحمدللہ اس کے بعد میری آنکھ بہتر ہونا شروع ہوئی. تو جی یہ تھی اب تک کی ساری اپڈیٹ، اور
ملیں گے بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. سی یو سون.